میرے اور آپ کے اور تمام انسانیت کے دل اگر ہم قرآن کو کھول کے پڑھیں اور سلف صالحین کو پڑھیں اور ابن القیم جو کہ اسپریچول کارڈیولوجسٹ ہیں ان کو پڑھیں تو تقریباً 3 طرح کے ہیں. اولاً قلب سلیم، سب سے پہلا دل جو قلب سلیم ہے، پیور ہارٹ ہے، سبمسو ہارٹ ہے. ثانیاً سیکنڈ قلب المیت جو کہ ایک ڈیڈ ہارٹ ہے، مردہ دل ہے. اور تیسرا قلب المرید، قلب المرید جو کہ ایک بیمار دل ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ دل کی مثال دے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اگر اپنے کسی اچھے سپاہی کو ایک گھوڑا گفٹ کرتا ہے تو 3 طرح کے ایٹیٹیوڈ ہو سکتے ہیں. ایک بندہ وہ سپاہی ہیپی تو ہی فیلز ہیپی اینڈ خوشی محسوس ہوتی ہے، بٹ ہی ہیز نو ریگارڈ فار دا کنگ، نہ اس کو تھینکس بولتا ہے نہ اس کی قدر کرتا ہے، بالکل وہ بغاوت میں ہے. دوسرا وہ اس کو تھینک یو تو کرتا ہے اور اس کو ریگارڈ تو کرتا ہے پر بالکل بھول جاتا ہے اس کے بعد اور اپنے کاموں میں اور اپنی خواہشات میں لگ جاتا ہے. اور تیسرا جو اس کنگ کے اس گفٹ کو ریگارڈ بھی کرتا ہے اور اسی ہارس کو، اسی گھوڑے کو اس کنگ کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اس کنگ کو پلیز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ میری پروموشن ہو جائے اور میں بادشاہ سلامت سے مزید قریب ہو جاؤں اور بہتر سے بہتری کی طرف جاؤں. رائٹ، انسان بھی ایسے ہی ہیں، جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں خوش تو ہوتے ہیں بٹ دے ہیو نو ریگارڈ فار دا کنگ اللہ عز و جل. دے آر سیکنڈ کیٹیگری جو کہ الحمدللہ یا تھینک یو یا رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے نواز دیا بولتے تو ہیں بٹ دے فارگیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار دیٹ. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس پرائز کو، اسلام کو اور اللہ کی طرف سے بلیسنگز کو اکنالج تو کرتے ہیں اور اکنالج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو رب کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ رب کی فرمانداری میں استعمال کرتے ہیں، وچ از ٹرو شکر. تو لیٹس ایکسپلور اور ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں پہلے دل کا جو قلب سلیم ہے. سبحان اللہ، کاش یا اللہ تو ہمارا دل قلب سلیم بنا دے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل ان کی ڈسپلن اور ان کی ٹریننگ کی وجہ سے سبمٹ کر چکا ہے ان کے سامنے اور رب العالمین کے سامنے. سلف صالحین کے اقوال ملتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو اور اپنے دل کو 20 سال کے لیے گھسیٹا اور گرائنڈ کیا اور اس کو اپنی مرضی پہ چلایا، پھر یہ قلب سلیم بن گیا اور پھر اس نے ہماری اطاعت شروع کر دی. اٹس لائک اے ہارس، انٹیمڈ ہارس. ہر انسان کا دل انٹیمڈ ہارس کی طرح ہے. یا تو آپ اس کو ٹیم کریں گے اور ٹرین کریں گے، تھوڑا سا گرائنڈنگ کرنی پڑے گی، تھوڑا مشکل، وہ بک مارے گا، وہ چھلانگی مارے گا، وہ رائٹ لیفٹ سینٹر بھاگے گا. آپ کو اس کو ٹرین کرنے پڑے گا. اگر آپ کو رائڈنگ آتی ہوئی اور اگر وہ ٹریننگ آتی ہوئی کس طرح سے ٹرین کرنا ہے اور پھر یہ آپ کے سامنے سبمٹ کر جائے گا. آپ رائٹ طرف کھینچیں گے ادھر جائے گا، آپ لیفٹ طرف کھینچیں گے آپ کی بات مانے گا. آپ کی حتیٰ کہ میں تو آئی ایم الحمدللہ پولو پلیئر اینڈ آئی ہیو ریڈن ہارسز فار اے لانگ ٹائم. تو ایک گھوڑا تھا اس کا نام تھا فل مون اور وہ عربین ہارس تھا. وہ اتنا کمال کا پولو ہارس تھا کہ مجھے اس کے جو رینز تھے وہ رائٹ اور لیفٹ کرنے بھی نہیں پڑتے تھے. مجھے صرف اپنا ویٹ رائٹ کرنا ہوتا تھا، صرف ہلکا سا وزن اپنا رائٹ کرنا اور وہ رائٹ مڑتا تھا، اور ہلکا سا وزن اپنا لیفٹ پہ کرنا اور وہ لیفٹ مڑتا تھا، اور ہلکا سا میں اگر پاؤں آگے کر کے اپنا ویٹ پیچھے کروں تو وہ رک جاتا تھا. سو دیٹ واز اے ٹیمڈ ہارس، اے ٹرینڈ ہارس. سبحان اللہ. اور ایک تھا جو کہ بالکل بات نہیں مانتا تھا، جب اسے بیٹھے ہمیشہ وہ اپنے اسٹیبل کی طرف بھاگ رہا ہے، رائٹ زور سے کھینچ رہے ہیں. اس کے ساتھ بالکل ایک بیسٹ بننا پڑتا تھا، یعنی یو ہیو ٹو بیکم یعنی بیسٹ اور ایک مرسی لیس بندہ بننا پڑتا تھا ٹو ٹیم دیٹ ہارس. وہ بالکل بات نہیں مانتا تھا. اینڈ نفس قلب از لائک دیٹ. اس کو جو انسان شروع میں ٹیم کر لے گا اور ٹرین کر لے گا اللہ کی اطاعت پہ اور کم کھانے پہ اور کم سونے پہ اور کم ہنسنے پہ اور کم بولنے پہ، یہ اس کی بات مان لے گا اور اگلی زندگی آسان گزرے گی. جس طرح وزن کرے گا اس طرح چل پڑے گا. نماز اذان ہوگی یہ مزے سے اٹھ جائے گا. لیکن کچھ نفوس اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ابھی تک ٹرین نہیں کیا گیا ہوتا، یا جو لوگ ہوتے ہیں جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے، ان کو ٹرین کرنا نہیں آتا. تو پہلا جو ہے نا وہ ٹرینڈ دل ہے جس کے اوپر محنت کی گئی ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ.
ان کو سکون اللہ کی یاد میں ہی ملتا ہے، اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف مرغوب ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہر ٹائم یاد کرتے رہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے دلوں کو سکون اور چین رب کی یاد میں ملتا ہے، گناہوں میں نہیں ملتا۔ گناہوں سے ان کے دل نا بیزار فیل کرتے ہیں اور تنگ فیل کرتے ہیں۔ ان کے دل کی ایک اور کوالٹی کیا ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے قلب منیب، ایک پیور ہارٹ، ایک بہترین دل لے کے آتے ہیں۔ یہ ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، یہ تنہائی میں باغی نہیں بن جاتے، یہ تنہائی میں ان کے نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اچھا، شروع سے ایسا نہیں ہوتا، نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے جو یہ شہوات ہیں، وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ نے خواتین کو، سب سے پہلے خواتین کا نام لیا، اور خواتین کے لیے مردوں کو، اور اولاد کو۔ کون چاہتا ہے میں اپنی اولاد کو بھوکا دیکھے؟ یار چلو حرام کھلا دو، حرام جاب کر لو، بس اولاد کو کس طرح فیڈ کرو، اچھے اسکول میں ڈالو، وی ڈونٹ کیئر چاہے وہ سودی جاب ہے جیسی بھی ہے۔ اور سونا اور چاندی اور گھوڑے اور کارز اور لیمبورگینیز اور V8s اور باغات اور بزنس اور بڑے بڑے ایمپائرز کس کو نہیں پسند؟ لیکن یہ دل کون سا ہے جس پہ کام کیا گیا ہے، جس پہ ایفرٹ کی گئی ہے، اس کو جنت کے لیے، اس کو جنت کے سفر کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ لمبا سفر ہے اور زیادہ رہ بڑا تھوڑا ہے۔ اینڈ جنہ ہو سٹ جنہ از ایزی۔ ان دل کی اور کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ فرٹائل ہوتے ہیں، یہ نا زندہ ہوتے ہیں، ان پہ کچھ ڈالا جائے یہ فوراً سے پودے اگاتے ہیں، یعنی فوراً سے عمل میں کنورٹ کرتے ہیں، فوراً سے ان پہ اثر ہوتا ہے باتوں کا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، یہ وہ دل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور رب پہ توکل کرتے ہیں یہ۔ سو ان کے دل فرٹائل ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات سنتے ہیں وہ ٹرانسفارمیشن کا باعث بن جاتی ہے ان کی زندگی کے لیے، آنسو نکل پڑتے ہیں، یہ ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ دل ہوتے ہیں بڑے سے بڑی نصیحت کر دی جائے، بڑے سے بڑا قرآن کی آیات پڑھ لیں، بڑے سے بڑی حدیث، بڑے سے بڑا ریمائنڈر ان کو دے دیا جائے، ان کے دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو بڑا شارٹ لیوڈ اثر ہوتا ہے، اینڈ دین دے ٹرن بیک ٹو سن۔ اور ان کے دل کی اور کوالٹی کیا ہے، اس قلب سلیم کی اور کوالٹی کیا ہے کہ بڑے دل ان کے نا اسٹرانگ ہوتے ہیں، فیتھ میں فل آف اسٹرینتھ ہوتے ہیں، زندہ الحی ہوتے ہیں۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ان نوجوانوں کی مثال دی کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے، تو وہ کھڑے ہوئے تو اللہ نے مضبوط کیا نا، اور انہوں نے کفر کو ٹکرائے اور کہا کہ انکار کیا باطل کا۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ، توحید کا اقرار کیا جب سارے شرک کر رہے تھے، سٹینڈ لیا، پیپلز پلیزرز نہیں تھے، اللہ کے کھڑے ہوئے، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو وربطنا علی قلوبہم، کھڑا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ تو ان لوگوں میں نا، یہ جو لوگ ہیں نا، ان کی اگر آپ دل کی وجہ سے ان کی جو ظاہر پہ 3 کوالٹیز سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک پہلی کوالٹی یہ کہ when they see a blessing in their lives they take it as a test۔ جب بھی کوئی نعمت دیکھتے ہیں نا، گاڑی نہیں آئی ہے، جاب ہوئی ہے، سیلری آئی ہے، شفا دی اللہ نے، اولاد ان کو اللہ نے نصیب کی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، گھر آئے ہیں تو اپنی گھر والوں کو سیکیور دیکھا ہے، کھانا بھی ہے، they take every blessing as a test کہ میری یہ نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رب مجھے آزما رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب انہوں نے کہا کہ کون ہے وہ جو تخت لے کے آئے گا، تو ایک عفریت جنات میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، وہ انسانوں میں سے تھا، اور اس نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، ود ان اے فریکشن آف اے سیکنڈ۔ اور سلیمان نے یعنی لٹرلی ود ان اے سیکنڈ دیکھا اتنا بڑا ہیوج تخت کس ملک سے سامنے پہنچا ہوا ہے،
ٹیلی پورٹیشن تھی یا کون سا اس دور میں علم تھا. they were far ahead of us. سلمان حیران ہو گیا. تو کیا کہا؟ دیکھیے میری سلطنت، دیکھیے میری طاقت، دیکھیں مجھ سے میرے جیسا کوئی بادشاہ ہے، کوئی ہے میرے علاوہ جو میرا مقابلہ کر سکے؟ نا نا نا، کبھی ایسا نہیں کہا. ذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں؟ کیونکہ میں سلمان ہوں، میں داؤد کا بیٹا ہوں، میں سجدے کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، اور میں گناہ نا 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 لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے. لیبلونی کا جو ورڈ ہے نا، اس کو انڈرلائن کر لیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم انڈرلائن کر لیں. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، نبتلیہ انڈرلائن کر لیں. کیوں اللہ دیتا ہے؟ تاکہ وہ ہمیں ٹیسٹ کرے.